بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، ہماری شریعت میں صرف ایک نیکی ایسی ہے، صرف ایک نیکی جس میں 100% قواعد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ بات دھیان سے سننا۔ جیسے نماز ہے، اگر قبول کرانا ہے نماز تو آپ 100% اخلاص لائیے، خوشو خضو لائیے، اس کے جو شرائط ہے پورے کیجیے، جو قواعد ہو اس کے، تو نماز قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ہے، قبول کرانا ہے آپ کو تو آپ 100% قواعد لائیے۔ حج ہے، قبول کرانا ہے تو 100% آپ جو ہے قواعد لیں گے تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے خدمت۔ بدکار عورت نے صرف کتے کو پانی پلا دیا تھا، اس پر معافی ہوگی، وہ خدمت کی۔ اتنی اونچی چیز ہے یہ خدمت۔ بلخ میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا رہتا تھا، بلخ میں۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمانوں سے ناراض ہو گیا کسی وجہ سے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھے اتنا ٹیکس دو تو میرے ملک میں رہو، اور اگر ٹیکس نہیں دو گے تو میرا ملک چھوڑ دو۔ بلخ میں یہود بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، مجوس بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے۔ تو سارے علماء بہت تھے وہاں، مسلمان بھی بہت تھے، یہ پریشان ہوئے تو اتنا سارا ٹیکس کیسے دیں گے۔ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ بھئی ہم بڑے پریشان ہیں اور آپ نے یہ ٹیکس لگایا ہے، پھر ہم نہیں دے سکتے۔ بادشاہ نے کہا نہیں دے سکتے تو چلے جاؤ کسی اور جگہ، میں تم سے ٹیکس لوں گا۔ اب سب مشورے کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ جب نامناسب حالات آتے ہیں تو مسلمان جاگتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا، ورنہ جو خدا یاد آتا نہیں۔ سب جو ہے حالات میں آئے، الجھن میں۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا۔ اب وہ کون تھا وہ پتہ نہیں، کوئی جنات تھا، عاطف غیبی تھا، انسان تھا، کون تھا کچھ پتہ نہیں۔ اور اس نے آ کر کہا کہ کیوں پریشان ہو تم؟ یہ کہا ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، ٹیکس لگایا ہے اتنا، ہمارے مدرسے ہیں، مساجد ہیں، ہمارے مکانات بنے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا تم گھبراؤ مت، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں ایک لڑکی ہے، اس سے جا کر یہ بات کرو، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، وہ گاؤں میں وہ لڑکی تو خیر ٹھیک ہے، ایڈریس لے لیا،
اس دور کے اعتبار سے لوکیشن لے لیا، اس دور کے اعتبار سے سب کچھ جو، لیکن یہ کہ وہ لڑکی کیا کرے گی، اتنا بڑا بادشاہ۔ خیر ہمت کر کے پہنچے، تحقیق کی، اور مسجد کے سامنے اس لڑکے کا مکان تھا۔ وہ مکان بھی باہر سے پوشیدہ، دروازہ بھی ٹوٹا ہوا، باہر کی دیواریں جو ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ تو یہ علماء فکر میں پڑے کہ شاید ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے مدد کرے گی بھائی ہماری، ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ تو کہا نہیں آپ غلط جگہ نہیں آئے، آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی خاتون خادمہ جو تھی وہ نکلی، کیوں آئے ہو؟ کہا بلخ سے آئے ہیں، بلخ سے، بہت پریشان ہے، بادشاہ نے اتنا ٹیکس لگایا ہے، تو ہم آپا سے کچھ مدد لینے آئے ہیں کہ کچھ مدد کرے، ہماری خدمت کرے، تاکہ ہمارا گاؤں ہمارا شہر بس جائے، مکانات بس جائیں ہمارے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکی نے کہا محل، محل کا مطلب میں تھوڑا سا ٹھہرو، اور خادمہ سے کہا کہ بھی انہیں کوئی پھل وغیرہ کھلاؤ، چائے وغیرہ کھلاؤ، کھجورے کھلاؤ، خدمت کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی نے چھوٹی سی اٹیچی دی، چھوٹی سی، اور یہ کہلوایا کہ یہ اٹیچی لے جاؤ، اس کے اندر ایک چادر ہے، سونا چاندی نہیں تھا، چادر تھی، ایک چادر ہے، یہ چادر اس کو دے دینا، تمہارا ٹیکس ادا ہو جائے گا، پھر بھی پیسے بچ جائیں گے، پھر بھی پیسے بچ جائیں گے، تو واپس مت لانا یہاں، تم جو ہے اس کو مسجد بنا دینا، خانقاہیں بنا دینا، سبیل بنا دینا۔ اس زمانے میں مسافر خانے بہت بناتے تھے، مسافروں کے لیے لوگ ٹھہریں، کنویں کھدوا دینا، یہ کر دینا۔ اب علماء نے جو اٹیچی کھولی تو اس کے اندر ایک چادر ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا ساری چادر سے مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ خیر لے کر گئے، بادشاہ کے پاس وقت لیا، وہاں جا کر بیٹھے تو بادشاہ نے کہا بھی ٹیکس لائے ہو؟ فرمایا کہ ہاں لے آئے ہیں۔ تو لاؤ دو، کھولیا کسی، کہا کہ یہ چادر لے لیجیے اور حساب کر لیجیے۔ تو بادشاہ نے نظر ڈالتے ہی کہا یہ چادر کس نے دی تم کو؟ ہم فلاں گاؤں میں گئے تھے، وہاں ایک لڑکی نے دی اور یہ کہا کہ یہ لے جاؤ۔ تو بادشاہ کی زبان سے جملہ نکلا، ایک لڑکی جب اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اس سے زیادہ سخاوت کر سکتا ہوں، جاؤ سارا ٹیکس معاف۔ اب وہ ٹیکس معاف کر دیا، چلو ٹینشن فری ہو گئے۔ ابھی چادر کا کیا کرنا؟ تو یہ چادر لے کر واپس اس گاؤں میں پہنچے، اللہ والے لوگ تھے، یہ نہیں کہ بھی مسئلہ تو حل ہو گیا، چلو یہ چادر آپس میں، سمجھ گئے؟ آج کا مسلمان ہوتا اللہ حفاظت فرمائے، بھی آپس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں، تیرا اتنا، میرا اتنا، تیرا اتنا، بات ختم۔ لیکن اللہ والے لوگ تھے، چادر لے کر گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ کون؟ یہ فرمایا بھی وہی لوگ ہیں جو چادر لے کر گئے تھے۔ یہ پوچھے کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا، اب ہم جو ہے ایک چادر واپس لے کر آئے ہیں، ہمارا کام ہو گیا۔ وہ لڑکی اتنی دیندار تھی، اس نے کہا یہ چادر میرے گھر میں نہیں آئے گی، جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تقویٰ تھا۔ ابھی چادر کیا کریں ہم تو وہ قیمتی ہے، تو فرمایا کہ بھی تم جاؤ اسے بیچو اور اسے بیچ کر جو ہے مسجد بنا دو۔ تو چنانچہ ہرات ایک شہر افغانستان کے اندر، ہرات اور دوسری جگہوں پر کئی مسجدیں بنائیں گی، کئی خانقاہیں بنائیں گی، کئی سبیلیں بنائیں گی، مسجدیں بنائیں گی، تو اس کا نام ہی اب تک ہے چادر والی عورت کی مسجد نمبر 1، چادر والی عورت کی یہ مسجد نمبر 2، چادر والی عورت کی یہ مسجد نمبر 3۔ اس طریقے سے جو ہے وہ مسجد ہے وہاں بناتے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ان کے اخلاص کی وجہ سے کہ پورے علاقے میں خانقاہیں بن گئی. تو اگر کوئی آدمی خدمت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. یہ بہت بڑی چیز ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے. امام راضی تفسیر راضی جنہوں نے لکھی ہے, تو وہ اپنے شہر میں تفسیر کا درس دیتے تھے. تو جب تفسیر کا درس دیتے تھے تو پورا شہر ان کے بیان میں آتا تھا. دکانیں بند, سب کچھ بند, دکانیں بند, کارخانے بند, سب بند. کیوں بند ہے؟ یہ کہ حضرت کی تفسیر چل رہی ہے, دعا ہو جائے گی پھر دکانیں کھلے گی. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ چادر والی رقم بھی لی اور خود اپنی رقم بھی لگائی اور بہت بڑی مسجد بنائی. اب بھی وہ مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے. ہمارا دعوت کا کام بھی وہاں ہوتا ہے. ہرات نام ہے, ہرات اس شہر کا. آپ کسی جگہ یوٹیوب پہ جا کر یا گوگل پہ جا کے دیکھنا ہرات تو آئے گا وہاں. تو اس نے مسجد بنائی. جب اتنی بڑی مسجد بنائی تو کسی نے کہا اتنی بڑی مسجد تو نے بنائی ہے تو اس کا امام بھی بہت اونچا ہونا چاہیے. تو کبھی کس کو لانے, ان کے امام راضی کو بلا. تو بادشاہ سفر کر کے اپنے پورے پریوار کے ساتھ, جو بادشاہوں کی شان ہوتی ہے, یہ پہنچا وہاں. تو امام راضی کا تفسیر بیان کرتے تھے. وہاں جب پہنچا بادشاہ تو دیکھا کہ پورا شہر خالی ہے, لوگ نہیں ہے یہاں. یہ شہر تو میری ملکیت میں ہے, لوگ کہاں گئے سارے. اور میں حضرت کا درد ہو رہا ہے, تفسیر بیان کر رہے ہیں. اچھا, بادشاہ جو ہے وہ بھی جا کے تفسیر میں بیٹھ گیا. حضرت کے خادم کی نظر پڑی بادشاہ پر. تو خادموں نے حضرت کے کان میں کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت آپ کے درد میں آئے نہیں. تو کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے حضرت نے درس پورا کیا, دعا کرائی. بادشاہ بھی کھڑا ہو کر ملاقات کے لیے آیا, حضرت بھی کھڑے ہو گئے, بٹھایا, اکرام کیا. پوچھا بادشاہ سلامت کیسا آنا ہوا؟ یہ فرمایا میں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے, مجھے اچھے امام کی ضرورت ہے. تو آپ سے اچھا امام کون ملے گا مجھے؟ میں دعوت دینے آیا ہوں, آپ چلیے ہمارے یہاں اور مسجد کا بند کیجیے, وہاں بیان کیجیے, تصویریں لکھیے, سارا خرچہ میری طرف سے ہوگا, آپ آئیے میں خدمت کروں گا. تو امام راضی نے جواب دیا, یہ فرمایا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا, میں تو یہی میرے شاگردوں کے ساتھ خوش ہوں, یہی میں رہوں گا, یہی کام کروں گا. بادشاہ نے اصرار کیا لیکن امام صاحب نے قبول نہیں کیا. اب جہاں ٹھہرا ہوا تھا بادشاہ وہاں خدام پہنچ گئے, اور خدام پہنچنے کے خدام تو چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ شیخ کے ساتھ جانے ملے. تو خدام نے کہا کہ حضرت نہیں آئیں گے, لیکن ایک بات تم کرو تو حضرت آئیں گے. تو کیا کروں؟ ان سے یہ کہو کہ میں نے مسجد بنائی ہے لیکن قبلے میں وہاں علماء کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے, کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے, کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے. تو وہاں علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں. آپ آئیں گے تو قبلے کا رخ صحیح مقرر ہو جائے گا, وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ کہو تو امام سب مان لیں گے. بادشاہ دوسرے دن آیا, تفسیر میں قریب بیٹھا امام صاحب کے. امام صاحب نے تفسیر بیان کی. اب جو ہے کتابوں میں لکھا ہے, بادشاہ نے کہا امام صاحب سے کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت اختلاف ہے, مسجد میں نے بنائی, قبلے میں اختلاف ہے. کہ قبلہ کوئی کہتا ہے یوں ہے, کوئی کہتا ہے یوں ہے, کوئی کہتا ہے یوں ہے, کوئی کہتا ہے یوں ہے. اور آپ جو ہے بڑے امام ہیں یہاں کے, تو آپ چلو, آپ کے آنے سے آپ نمازیں پڑھاؤ, آپ نمازیں پڑھاؤ گے تو آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ قبلے کا رخ مقرر ہو جائے گا, لڑائی ختم ہو جائے گی. تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں, لیکن میرے ساتھ میرے شاگرد بھی ہوں گے, میری بیویاں بھی ہوں گی, میری بچیاں بھی ہوں گی. بادشاہ نے کہا تم جسے لینا چاہو شاہی خرچے سے آپ کا اکرام کریں گے. بادشاہ کا کمی نہیں ہوتی ہے. مہینوں کے بعد وہاں ہرات پہنچے, اور وہاں پہنچ کر امام صاحب نے جو ہے درس دینا بھی شروع کیا, 5 نماز بھی پڑھانی شروع کی. اب جو ہے 1 ہفتے تک نماز پڑھائی, 10 دن تک نماز پڑھائی, کوئی اختلاف نہیں. تو بادشاہ کو بلایا,
یوں کہا کہ بھائی آپ سے کہتے تھے اختلاف ہے، یہاں تو کوئی بھی اختلاف نہیں، 10 دن سے میں نماز پڑھا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو امام صاحب نے کہا جب میری وجہ سے اختلاف ختم ہو گیا تو میں واپس جاتا ہوں، بھی اس وجہ سے آیا تھا میں، اختلاف ختم ہو گیا، اب مجھے میری جگہ بھیج دو۔ اب بادشاہ سر پٹایا، وہ خدام پھر گئے اور پھر جا کر بادشاہ سے کہا کہ حضرت سے یہ کہو وہاں دین کا کام کرو گے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہاں رہ کر کرو گے، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ بادشاہ آیا امام صاحب کے پاس اور اس نے کہا کہ حضرت جو آپ یہی رہ کر کام کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ خود کھلانے کے لیے دسترخوان پر کھڑا رہتا تھا، روٹیاں گرم گرم بادشاہ خود دیتا تھا امام راضی کو اور ان کے خادموں کو۔ امام صاحب نے طے کر لیا کہ چلو میں یہی رہوں گا انشاءاللہ، اور وہیں قیام کیا اور وہیں امام راضی کا انتقال ہوا۔ یہ سارا ثواب سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ وہ چادر والی لڑکی کو ملے گا، تو ذریعہ وہ بنی۔ اس لیے آپ حضرات جو ایک کام کر رہے ہو، سلائی بھی سکھا رہے، قرآن بھی سکھا رہے، کپڑے سینا بھی سکھا رہے، کیسے بات کرنا یہ بھی سکھا رہے، عربی بھی سکھا رہے، انگریزی بھی سکھا رہے، یہ بھی ایک قسم کی قومی خدمت ہے، دینی خدمت ہے، معاشرے کی خدمت ہے اور اسلامی خدمت ہے۔ اس لیے اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ قبول کرے، اس کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور کارواں اور بڑھانا چاہیے۔ آپ کے حیدرآباد میں کئی غریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ایسے ضرورت ہے، ان کو پڑھا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کسی کی خدمت کرے اور کسی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، وہ اس کی نفلوں سے اچھا ہے۔ وہ نفلیں پڑھے۔ عبداللہ ابن عباس جو میں اعتکاف میں تھے اور ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں فلاں ضرورت مند ہوں، فلاں کہ مجھے کام ہے، تم میرے ساتھ آؤ گے تو میرا کام بنے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے اعتکاف توڑ دیا، اس کے ساتھ چل دیے۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے؟ یوں فرمایا میں حدیث سے جانتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ کسی کی حاجت کے لیے چلنا مسجد نبوی میں اتنے مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ خدمت والا جو مادہ ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث سن لو، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ان لڑکیوں کی مدد کرو گے، ان کو سکھاؤ گے، اپنے پاؤں پر کھڑا کرو گے، یہ لڑکی بڑی ہوگی، شادی ہوگی اس کی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اس کے نسلیں آپ کے لیے دعا کریں گی۔ اس لیے اس کو آگے بڑھانے کا اہتمام کرو۔ اب جو ہے میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک ہدیہ دینے آیا ہوں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج کل کہتا ہوں ہماری بہنوں سے بھی، ہماری بیٹیوں سے بھی کہ حیدرآباد میں پراپرٹیاں بنا لی الحمدللہ، اب جنت میں بھی پراپرٹیاں بناؤ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی تو روزانہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور 313 مرتبہ کیسے پڑھنا وہ ترتیب سمجھا دوں آپ کو میں۔ فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ 313 ہو گیا۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ درود شریف۔ بس اس کو اگر آدمی چلتے پھرتے پورا کر لے، اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک یہ کہ میری ایک تصویر ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا یوٹیوب پر بیانوں کے اندر سب جگہ۔ تو یہاں جو پڑھانے والیاں ہیں، مجھے یوسف بھائی نے کہا 3 ہیں اور کسی نے کہا 2 ہیں،
تو میں ان کے لیے یہ میری تصویر ہدیہ دینا چاہتا ہوں، یوسف بھائی کو دے دوں گا، انشاءاللہ وہ پہنچا دیں گے۔ تصویر میری طرف سے ہدیہ، برکتی تصویر، اور میرا ہر فرض نماز کے بعد ایک کارڈ ہے جو لایا ہوں میں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرو گی، 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہو گی، 24 گھنٹہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اور اس میں دعا نمبر 17 میں نے لکھی ہے، وہ ایسی دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ بھی اگر تم نے پڑھ لی وہ دعا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مہینے میں ایک مرتبہ، کتنی بڑی چیز ہے، مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے، چھوٹی سی دعا ہے، لمبی دعا نہیں ہے۔ تو 2 کتابیں ہدیہ دے رہا ہوں اور 2 تصویریں دے رہا ہوں۔ باقی ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، ہمارے یوسف بھائی بھی بیٹھے ہیں، دوسرے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں دعا کے بعد ہدیہ دے دوں گا انشاءاللہ۔ اس میں پہلے آپ یہ 2 لے لیجئے، مجھے 2 کہا گیا ہے، اپنی بیٹی کو دے دینا اور یہ زندگی بھر یادگار رہے گی انشاءاللہ۔ مولانا نے اپنے ہاتھ سے دی، مصنف کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ 2 معلمہ ہیں، ایسا میں خبر ملی ہے، مولانا نے اطلاع دیا نہیں، برابر ہے، 2 ہیں، ان کو پہنچا دینا اور دعا کر لو۔ ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 11:30 ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی شہید ہیں، یہ بھی خادم شمار ہے، ان کے والد کے ساتھ تو ہم رہے ہی نہیں، لیکن یہ خادم شمار ہے، کوئی بھی کام ہو ان کو حالانکہ آدمی کام کرتے کرتے اس لیول پر پہنچتا ہے کہ وہ خود شیخ بن جاتا ہے، لیکن یہ شیخ بنے نہیں۔ میں نے کہا شیخ بننا نہیں بنتا ہے، آج اسی طرح سے خدمت کرتے کرتے چلو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر آدمی شیخ بن گیا پھر جو اس کا اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کا یعنی وہ بگڑتا ہی جاتا ہے اگر تربیت نہ ہوئی۔ اگر تربیت نہ ہوئی تو سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہوگا۔ ہمارے ماحول کے اندر مردوں کو آج کل پیر بننے کا بہت شوق ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا بہت شوق ہے۔ تو میں کہتا ہوں پیر بننے کا خواہش مت کرو، وہ تو اللہ بنائے گا۔ آپا بننے کی خواہش مت کرو، وہ تو اللہ بنائے گا۔ آپ تو عمومی طور پر خدمت کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے خوشی خوشی، مرتے جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، جو میرے لیے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے میں روزانہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اہتمام کے ساتھ۔ اور ایک بات اور سناؤں، آپ کو خوشی ہوگی، جو میرے لیے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے میرے سارے کام میں پوری پارٹنر، میرے سبقوں میں پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، میری تفسیر کا کام چل رہا ہے اس میں پارٹنر، بکھرے موتی میں پارٹنر، مومن کے ہتھیار میں پارٹنر، کروڑوں آدمی ساری دنیا میں الحمدللہ سبق سن رہے ہیں، سب میں اس کی پارٹنرشپ ہو گئی، سیلفنگ پارٹنر، صرف دعا کرنی ہے۔ آپ حضرات کرو گے دعا میرے لیے انشاءاللہ، دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جمع ہوئی ہیں اور ان کا یہ ادارہ ہے، اے اللہ اس ادارے کو تو چمکا دے اور اسے روشن رکھ، ہمیشہ اس سے فائدہ لوگوں کو پہنچے، تو اس کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ بچیاں جو خدمت کر رہی ہیں، اے اللہ ان بچیوں کی خدمت کرنے کو تو قبول فرما، ان کے جو بھی عزائم اور نظائم کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے دل میں ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی۔ اے اللہ تو اس کو بھی پورا فرما اور اس کو مکمل فرما۔ اے اللہ قرآن سے تو ہم سب کو جوڑ دے، اے اللہ قرآن سے تو ہم سب کو جوڑ دے،
ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اللہ ان فرشتے کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے دل میں جو جائز مقاصد ہیں، جائز ارادے ہیں، اس کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، تو جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنتوں میں فیصلے فرما، ہم سب کے لیے جنتوں میں فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ جو میں نے ان کو سورہ اخلاص کی ترغیب دی ہے، درود شریف کی ترغیب دی ہے، استغفار کی ترغیب دی ہے، اے اللہ جو اسے پڑھنے کا اہتمام کرے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی گھٹنے کی بیماری میں ہے، کوئی سر کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی کمر کی بیماری میں ہے، اے اللہ ان سب کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شروع سے پانا چاہیے ان شروع سے تو ہماری حفاظت فرما۔ پورے حیدرآباد والوں کو قبول فرما، پورے سکندرآباد والوں کو قبول فرما، پورے آندھرا پردیش تلنگانہ والوں کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما لے، مردوں اور عورتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ ہاتھ جو تیرے سامنے اٹھے کسی اور کے سامنے اٹھنے نہ پائے۔ اے اللہ یہ آنسو جو تیرے سامنے بہ رہے ہیں کسی اور کے سامنے بہنے نہ پائے، یہ امیدیں جو تجھ سے لگ رہی ہیں کسی اور سے لگنے نہ پائے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ تو اتنا بڑا کریم ہے، رات کا اندھیرا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، ہوائیں بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، بارش کے قطرے بھی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، دیواریں بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہیں، اے اللہ مچھلیاں بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَسْبَحُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ تو نے قرآن میں کہا ہے، ہر چیز تیری پاکی بیان کرتی ہے اور تیری تعریف بیان کرتی ہے، اور بار بار تو نے قرآن میں کہا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ہر جگہ آپ نے کہا ہے اے اللہ ہم بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ عدد الشفع والوتر۔ اے اللہ یہ تاجد تسبیح ہے، اس تسبیح پڑھنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما،
ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کی جو جائز مرادیں ہو اس کو پوری فرما، اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔